اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآله واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فروي أن صاحبا لأمير المؤمنين يقال له همام صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین یہ احتشام نہایت معذرت خواہ ہیں آپ تمام احباب سے، جیسے کہ کل بھی عرض کیا کہ ہمارے ہاں برادران اہل سنت نماز عشاء کی اذانیں ٹھیک اس وقت دیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے اس پروگرام کے آغاز کا وقت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی تاخیر سے اس پروگرام کو شروع کرنا پڑ رہا ہے، جس پر ہم آپ تمام احباب سے جو ہے وہ معذرت خواہ ہیں. گفتگو جو ہے ہماری امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبہ متقین کے حوالے سے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب حمام بن عبادہ تشریف لائے جناب امیر المومنین کے پاس اور کہتے ہیں یا امیر المومنین صف لی المتقین، میرے سامنے متقین کی تصویر کشی کیجیے، حتیٰ کانی انظر الیہم، ایسے تصویر کشی کیجیے گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں. حضرت جواب دینے سے ہچکچائے اور اس ہچکچاہٹ کی وجہ ہم نے کل عرض کی کہ خطبہ جب تمام ہوا تو سید رضی لکھتے ہیں فصائق حمام صعقہ، حمام نے ایک چیخ ماری، کانت نفسها فیہا، اور اس چیخ کے ساتھ حمام کی روح بھی قفس عنصری سے پرواز کر. کل کی گفتگو اس مرحلے پہ پہنچی تھی کہ ان اللہ تبارک و تعالی خلق الخلق غنیا عن طاعتہم وآمنا من معصیتہم، اللہ نے مخلوق کو بے نیاز ان کی بندگی اور اطاعت سے اور محفوظ ان کی معصیت سے خلق فرمایا. یعنی جب پروردگار نے انسان کو خلق فرمایا تو کسی قسم کا کوئی لالچ، کسی قسم کی کوئی غرض، کسی قسم کی نہ تھی موجود، نہ ہی اسے ان کی اطاعت اور بندگی کی ضرورت تھی، نہ ہی اسے ان کی معصیت سے کوئی خوف اور ڈر تھا. کیوں؟ قرآن مجید فرماتا نظر آتا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم تمام کے تمام محتاج ہو، واللہ غنی حمید، اور جو بے نیاز ہے وہ اللہ ہے. تم تمام ہر لحظے اپنے وجود کی جھولیاں پھیلائے ہوئے مسلسل اللہ سے بھیک مانگ رہے. یسألہ من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان سے ہے مسلسل اس سے سوال کرتا نظر آتا ہے، اور اس کی ہر روز ایک نئی حیثیت ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن خداوند متعال فیاض ہے، اس نے اپنے فیض کا اظہار، فیض رسانی کے لیے مخلوق کو خلق کیا، اور پھر اس مخلوق کو حکمت اور مقصد کے تحت خلق کیا. مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم یہاں پر آئیں، ہمارے لیے معیشت کے ذرائع بنائے، ہمیں خاندانوں میں قرار دیا. چنانچہ امیر المومنین خطبے کے اگلے جملات میں فرماتے ہیں فقسم بینہم معایشہم، اللہ نے لوگوں کے درمیان ان کی معیشت کے ذرائع کو تقسیم کیا. وَوَضَعَهُم مِّنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُم، اور دنیا میں ان کو ان کے ٹھکانوں پر رکھا. کسی کو کسی قبیلے میں قرار دیا تو کسی کو کسی قبیلے میں قرار دیا. لیکن یہ قبیلوں میں قرار دینا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے نزدیک فضل اور فضیلت کی بات نہیں ہے. یہ کوئی اکرام اور تکریم کا معیار نہیں ہے کسی قبیلے خاص میں قرار پانا، بلکہ مولا اگلے جملے میں کیا فرماتے نظر آتے ہیں فَوَضَعَهُم مِّنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُم، دنیا میں ان کو ان کے ٹھکانوں پر رکھنے کے بعد فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ، یاد رکھو، جاننا چاہتے ہو دنیا میں فضیلت کس شخص کو حاصل ہے
بلندی کس شخص کو حاصل ہے، مرتبہ کس شخص کو حاصل ہے، اکرام کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو احسان کرتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں۔ یہاں بھی وہی مزاج قرآن ہے بالکل، کہ قرآن مجید فرماتا نظر آتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلَ وَشَعُوبًا لِتَعَارَفُوا، دیکھو ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا، وَوَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ، دنیا میں تمہیں مختلف خاندانوں اور گروہوں میں تقسیم کیا، لیکن یہ ساری کی ساری تقسیم وَجَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلَ وَشَعُوبًا لِتَعَارَفُوا، یہ اس لیے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ کوئی بھی ان میں سے چیز معیار تقوی نہیں ہے، ہاں اگر کوئی چیز معیار تقوی ہے، مولا امیر فرماتے نظر آتے ہیں فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ، اور قرآن کی زبانی ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے اللہ کے نزدیک اگر کوئی بافضیلت ہے، کوئی محترم ہے، تو وہ با تقوی، تقوی معیار ہے فضل کا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زندگی میں ہم پڑھتے ہیں جناب زرار کہ جو واقعہ معروف ہے، امیر شام کے پاس موجود ہے اور امیر شام ان سے پوچھتے ہیں صف لی علیًا، میرے لیے علی کی تصویر کشی کرو اور صفات بیان کرو، تو وہ معروف جناب زرار کا بیان سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، تنطق الحکمت من جوانبہ وتنفجر العلم من نواحیہ، اعضاء اور جوارح علی سے علم پھوٹتا تھا۔ اسی بیان میں حضرت زرار ایک جملہ کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین وہ شخصیت تھے یعظم اہل الدین، تعظیم کا معیار مولا کے نزدیک کس کی عزت سب سے زیادہ ہے؟ صاحب مال کی، صاحب جاہ کی نہیں، امیر المومنین یعظم اہل الدین، جو شخص جتنا دیندار ہوتا مولا اتنی عزت کرتے اس کی۔ معیار مولا کے نزدیک عزت کا، معیار تکریم کا، معیار فضیلت کا تقوی الہی، دینداری۔ فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، اس دنیا میں متقین ہی فضیلت والے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں سے امیر المومنین ان اوصاف متقین کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلا وصف اور پہلی صفت جو امیر المومنین اس نہج البلاغہ میں گنواتے ہیں، پہلا وصف منطقہم الصواب وملبسہم الاقتصاد ومشیہم التواضع غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہم ووقفوا اسماءہم علی علم نافع لہم۔ مولا فرماتے ہیں کہ پس متقین کا پہلا وصف، متقین منطقہم الصواب، جچی تلی بات کرتے ہیں۔ متقین کا پہلا وصف کیا ہے؟ جچی تلی بات۔ عزیزان گرامی، 110 اوصاف مولا امیر المومنین نے اس خطبے میں بیان کیے، کل عرض کر چکا۔ کیوں مولا نے ابتدا میں پہلا وصف متقین کا جو بیان کیا، ان کی عبادت کو بیان کر دیتے، ان کی تلاوت قرآن کو بیان کر دیتے، ان کے علم کو بیان کر دیتے، ان کے حلم کو بیان کر دیتے؟ نہیں، مولا نے پہلا وصف جو متقین کا اس خطبے میں بیان کیا وہ ہے منطقہم الصواب۔ متقی وہ شخص ہے کہ جس کی بات جچی تلی ہوتی ہے، درست بات کرتا ہے۔ ثواب کا مفہوم بہت وسیع مفہوم ہے۔ ثواب سچائی کو نہیں کہتے، بلکہ ہر ایسی بات کہ جو ہر موقع اور محل کے اعتبار سے درست ٹھہرتی ہو، اس کو ثواب کہا جاتا ہے۔ کیونکہ کبھی سچائی ثواب ہے، کبھی زبان کو بند کر لینا ثواب ہے۔ یہ ثواب وہ سا کے ساتھ نہیں ہے جو نماز پڑھنے پہ حاصل ہوتا ہے، وہ ثواب ہے، اور یہ سعد سے ہے۔ ثواب یعنی درست، جچی تلی بات کرنا۔ سامعین ذی وقار، غور کرنے کی بات ہے۔
مولا امیر پہلا وصف متقین کا ان کی درست اور جچی تلی بات کرنا قرار دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ ابتداء تعمیر انسان زبان سے، جس کی زبان اس کے قابو میں ہے اس کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور جس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہے اس کی ہلاکت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ خود مولا امیر المومنین بہار الانوار میں ایک جگہ ایک کلام میں فرماتے ہیں کہ من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، یاد رکھو جس کی زبان جتنی زیادہ چلے گی اتنی زیادہ خطا کرے گی، ومن کثر خطاؤہ، اور جس کی خطائیں زیادہ ہوں گی، قل حیاؤہ، اس کی حیا کم ہو جائے گی، ومن قل حیاہ قل ورعہ، جس کی حیا ختم ہو گئی اس نے پرہیزگاری اور تقوی کو چھوڑ دینا ہے، اور جس نے پرہیزگاری اور تقوی کو چھوڑ دیا قسی قلبہ، اس کا دل سخت ہو جائے گا، ودخل فی النار، آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ سارے کا سارا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ زبان سے۔ پروردگار نے اس زبان کو 32 محافظوں کے اندر رکھا کہ جو اس کی حفاظت کریں اور اسے باہر نکلنے نہ دے، لیکن یہ زبان ہے کہ نکلتی ہے، ڈستی ہے اور واپس آ جاتی ہے۔ روایات میں تعبیر ہے اللسان سبع ان خلی عقرا، یہ لسان درندہ ہے پھاڑ کھانے والا، اگر اسے کھلا چھوڑ دو تو یہ چیر پھاڑ دیتا ہے۔ رب حرب، مولا امیر المومنین ایک اور جگہ فرماتے ہیں کتنی ہی جنگیں ایسی ہیں جنیت من لسان، کہ جن کی بنیاد یہ زبان ہے۔ رب دم سفکہ فم، کتنے ہی خون ایسے ہیں کہ جن کو منہ نے بہایا اس زبان میں۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں علماء اخلاق اس زبان کے 72 گناہ شمار کرتے ہیں۔ جھوٹ یہ زبان بولتی ہے، تہمت یہ زبان لگاتی ہے، توہین یہ زبان کرتی ہے، شرک اسی زبان سے ہوتا ہے، جھوٹی گواہی اسی زبان کے ذریعے سے، غیبت اسی زبان کے ذریعے سے، افتراء پردازی اسی زبان کے ذریعے سے۔ اعضائے بنی آدم صبح صبح سامنے آتے ہیں زبان کے، اور تمام اعضاء مخاطب کر کے کہتے ہیں اے زبان خیال کرنا اپنا کہ غلطی تو کرتی ہے، مصیبت ہمیں بھگتنی پڑتی ہے۔ غلطی اس زبان کی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے روایات میں فرماتے نظر آتے ہیں مولا امیر المومنین لسان العاقل وراء قلبہ، عاقل شخص کی زبان اس کی فکر اور سوچ کے پیچھے چلتی ہے، پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور جبکہ جاہل اور احمق آدمی پہلے بول دیتا ہے بعد میں سوچتا ہے میں کیا بول دوں، اور پھر پچھتاوا ہوتا ہے۔ برادران اہل سنت کے ہاں روایت موجود ہے، معاذ بن جبل رسول گرامی اسلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ عرض کیجئے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ رسول گرامی اسلام مولانا طارق جمیل صاحب اس کو بیان کرتے رہتے ہیں اکثر، رسول خدا نے زبان کو پکڑا، باہر نکالا اور کہا یہ دین کا خلاصہ یہ زبان ہے، اسے محفوظ رکھو، دین محفوظ۔ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کان الناس یتدربون الصمت، لوگ جناب عیسیٰ کے زمانے میں جب عالم بننا چاہتے تھے تو خاموشی کی پریکٹس کیا کرتے تھے۔ یتدربون الصمت، انہیں باقاعدہ عالم بننے سے پہلے خاموش رہنا سکھایا جاتا تھا، بولنا نہیں، چونکہ پھر وہ فرمان من کثر کلامہ کثر خطا، یہی زبان ہے جس سے گالی گلوچ ہے، یہی زبان ہے جس سے توہین ہے۔ اور پھر مولا امیر المومنین ایک اور جگہ فرماتے ہیں رب نعمت، کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں سلبت کلمت، کہ جن کو ایک کلمہ چھین لیتا ہے، ایک بول چھین لیتا ہے۔ لائن لگی ہوئی ہے نعمتوں کی، اور پروردگار کی جانب سے جو آنی ہے، ایک بری بات کہتا ہوں، کسی مومن کا دل آزاری کرتا ہوں، کسی کا دل دکھاتا ہوں،
بہنوں کا، بیٹیوں کا، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، عزیزوں کا، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ وہ نعمتیں سلب۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اے اللہ گناہ ایسے ہیں کہ جو بلائیں نازل کرتے ہیں، نعمتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، زبان، اور مولا امیر المومنین بالکل ابتدائے خطبہ میں پہلا وصف منطقہم الصواب، دیکھو اہل تقویٰ ہو زبان کو سنبھالو، اسے عادت دو خاموشی کی، اسے عادت دو درست کلام کرنے کی، تمیز سے بات کرنا۔ بدقسمتی ہمارے معاشرے میں گالی گلوچ کا کلچر اس قدر عام ہوا ہے، بغیر گالی کے بات ہی نہیں کرتے، جبکہ صادق آل محمد کا صحابی ہے، ہمیشہ حضرت کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ بازار میں جا رہے ہیں، حضرت آگے آگے، اور یہ صحابی اس کے ساتھ غلام تھا، دیکھتا ہے پیچھے مڑ کر غلام نہیں ہے، 2-3 مرتبہ آواز دیتا ہے، وہ متوجہ نہیں ہوتا، تھوڑی دیر بعد واپس آتا ہے تو پہلے لفظ جو ہے تو وہ گالی دیتا ہے اس کو، ماں کی۔ جیسے ہی ماں کی گالی دیتا ہے، صادق آل محمد اس سے فرماتے ہیں کہ تو نے اسے حرام زادہ کہا، اس کا اس کی شریعت کے مطابق نکاح ہوا ہے، اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے تو تجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ اور وہ دن اور اس کے بعد کبھی صادق آل محمد کے ساتھ اسے کسی نے نہیں عزت نے دور کر دیا اپنے سے۔ گالی دینے والے مت بنے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان، ماہ تزکیہ میں ہمیں توفیق عنایت فرمائے، کم از کم اسی وصف متقین کو ہم اپنانے کے قابل ہو جائیں کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول اور اپنے اختیار میں رکھیں، کم سے کم گفتگو کریں۔ کیوں کہ جب گفتگو کم ہو جاتی ہے خود بخود قلب میں نورانیت بڑھتی ہے، فکر کثیر ہو جاتی ہے، سوچتا ہے انسان، اور یہ کمال اور پختگی کی علامت ہے۔ بار الہ ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان کو اپنی زندگی پر لاگو کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات محمد و